اور کوئی سچ عمران خان کے لیے ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ گورننس کوئی کہے گا کہ عمران خان کی بہتر ہے، کوئی کہے گا شہباز شریف کی بہتر ہے، کہہ سکتے ہیں کیونکہ ڈفرینٹ اوپینینز ہے. کوئی کہے گا کہ اکانومی اس ٹائم میں بہتر تھی، کوئی کہے گا میرے ٹائم میں. یہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن جب کوئی لوگ کرپشن کے اندر 16 ارب روپے کی کرپشن اوپن اینڈ شٹ کیس میں اگر ایف آئی اے اس کا انڈر ٹرائل ہے، اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ میری رائے اور فرق ہے اور اس کی رائے فرق ہے؟ وہ تو اس کا مطلب کہ جب اب نواز شریف جھوٹ بول کے 4 ارب روپے کی پراپرٹیز ہیں لنڈن کے اندر جدھر ہیں، اس کے بیٹے نے ایڈمٹ کیا کہ یہ بینیفیشری اونر ان پراپرٹیز کی مریم نواز ہے. مریم نواز جب چھوٹی تھی، جب پراپرٹیز نہیں، اس کا مطلب نواز شریف کا پیسہ ہے. کیا وجہ ہے کہ آج تک اس کو کئی لوگ لیڈر مانتے ہیں؟ بلکہ اسکیم پوری ایک کوشش ہو رہی ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر ابھی پھر کہ عمران خان کو بھی ڈسکوالیفائی کرو اور پھر کہیں جی اچھا دونوں کو ہم الیکشن لڑنے کی اجازت دے دیتے ہیں، یعنی مجھے اور اس کو ایک ہی جگہ پہ کھڑا کر دیا. اتنے بڑے لٹیرے کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب عمران خان وہ کیونکہ پتہ نہیں وہ اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن. دیکھیں یہ ہمارا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور ادھر میڈیا کا بہت بڑا رول ہے، بیکاز میڈیا عوام کے اوپینین کو شیپ کرتا ہے. جس طرح کہ اسحاق ڈار جب گیا ہارٹ ٹاک کے اوپر، تو اس نے جو اس کا حال کیا ہے، کوئی بھی ویکنس جس میں ہو، یہ جس کے اوپر کرپشن، وہ نہیں جا سکتے میڈیا کے اوپر، وہ چھپتے ہیں میڈیا سے. یا ہر روز شام کو جن کے اوپر اربوں روپے کرپشن کے کیسز ہیں، وہ جا کے بٹھا دیتے ہیں. ایک بیچارہ پی ٹی آئی کا معصوم سا ہے، وہ بٹھا دیتے ہیں ساتھ، وہ پنچنگ چل رہی ہوتی ہے، تم چور ہو تم چور ہو. سو میری سب سے یہ جو اور اسی کے اوپر میں آ رہا ہوں کہ جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو پتہ تھا ان کی پاس کتنے سال 30 سال سے یہ ملک کو لوٹ رہے ہیں، سارے ان کے پاس کیسز، مجھے انہوں نے دکھایا. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے کیسے ان کا راستہ نہیں روکا؟ اگر ملک کی فکر ہے تو کیسے آپ ان کو اجازت دے دیتے ہیں؟ ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ کا انٹرسٹ، امریکہ کی جو پالیسی ہے وہ اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان کا ہے کہ جی وہ پاکستان ہمیشہ ایک ٹیلی فون کرو تو جو کام کروانا چاہے یہاں سے کرنے کے لیے تیار ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ اگر آج میں کہتا ہوں کہ بیسز نہیں دے رہے ہیں، یا میں کہتا ہوں میں نے روس جا، یہ نہیں کہ میں اینٹی امریکن ہوں. میں ان کا اپنا انٹرسٹ ہے، ہمارا کام ہے اپنے لوگوں کے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا، یہ اینٹی نہیں ہے. لیکن ان کو اتنی عادت پڑی ہوئی ہے یہاں کہ یہ ہاتھ باندھ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ مجھے ایشو ہے کہ کیسے ایک باہر سے، ہمیں پتہ ہے ڈونلڈ لو، وہ تو سب کے پاس، اس کا جو سائفر تھا وہ تو سب کے پاس ہے، وہ تو آرمی چیف کے پاس بھی گیا تھا، پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس بھی گیا، میرے پاس آیا، فارن آفس کے پاس. تو وہ تو ہمارے پاس پتہ تھا کہ وہ ایک انڈر سیکرٹری کہتا ہے کہ عمران خان کو اگر نہیں ہٹاؤ گے تو کانسیکوینسز ہوں گے پاکستان کے لیے. لیکن میں حیران ہوں کہ جب یہ بھی پتہ تھا کہ باہر سے سازش ہے، یہ بھی پتہ تھا کہ ہمارے لوگوں کو پیسے دے کے خریدا جا رہا ہے، اور یہ بھی پتہ تھا کہ چور ریپلیس کرنے والے ہیں جن کے اوپر کرپشن آپ کے دور میں کیسز بنے ہوئے ہیں، پھر کیسے ان کو اس ملک پہ مسلط ہونے دیا؟ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس پاور ہے، ان کے پاس اس وقت سب سے زیادہ پاور ہے. تو پاور کے ساتھ ذمہ داری آتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ پاور آپ کے پاس ہے اور ذمہ داری کسی اور کے پاس ہے. اتھارٹی اور پاور ساتھ ساتھ جاتے ہیں. جب یہ اوپر آئے ہیں تو آپ جتنا مرضی کہیں ہم نیوٹرل ہیں، جو مرضی آپ کہیں ہم نیوٹرل ہیں، تاریخ کے اندر لوگ آپ کو بلیم کریں گے یہ جو ملک کے ساتھ کیا ہے. یہ جو اوپر آ کے اوپر بیٹھے ہیں، تاریخ لکھی جا رہی ہے پاکستان کی کہ کیسے آپ نے ان لوگوں کو ہمارے پر مسلط ہونے، اور جو 4 مہینے میں ہوا ہے پاکستان کے ساتھ، ان 4 مہینے میں جو مہنگائی کے اوپر سپوزٹلی آئے تھے، اور آج جو مہنگائی ہے. اور میں آخر میں اب بات کرتا ہوں، اب کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ پہلے ان چوروں کو مسلط ہونے دیا. ان کی کوشش یہ تھی کہ اچھا جی وہ ہٹائیں گے، جب یہاں تو گورنمنٹ جب ہٹتی ہے لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں، وہ نہیں ہوا. پبلک نکلا سڑکوں پہ، کبھی پاکستان میں اس طرح پبلک نہیں نکلی. اور اس کے بعد جو 17 جولائی کا بائی الیکشن ہوا، وہ ایک اور شوق مل گیا. جب الیکشن کمیشن بھی ملی، انتظامیہ بھی، یہاں بڑا مشکل ہے، یہ تو ایکسپرٹس ہیں دھاندلی کے.
تو ادھر بھی جیت گئی تحریک انصاف. 25 مئی کو انہوں نے جو ظلم کیا اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہ پاکستان گھروں میں رات کے 3 بجے جا کے عورتیں بچے بات دیکھ رہے ہیں, ان کے اوپر جا کے ان کو ذلیل کیا. دیکھیں آدمی اپنے اوپر تو چلو وہ لے بھی لیتا ہے, لیکن عورتیں بچوں کی رات میں 3-4 لوگ گھر گھسا ہیں تو ان کے اوپر کیا گزری ہوگی. خوف پھیلایا گیا, اس کے باوجود پھر سے اٹھ گئے. اور اب کیا فیز ہے؟ یہ فیز ہے سائیکولوجیکلی اس ملک کو ایسا دبایا جائے کہ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح یہ تسلیم کر لیں جن اوپر سیٹ اپ آیا ہوا, اور اس کے لیے ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کے لوگوں کو جس طرح اٹھایا جاتا ہے, کئیوں کو اٹھا کے پھر جس نے کوئی فوج کے خلاف ٹویٹ کی ہو اسے کہتے ہیں, اسے پہلے اٹھا لیتے ہیں, پھر کہتے ہیں اچھا یہ نہیں کہ میرے سے معافی مانگو, کہو کہ عمران خان نے کہا میرے ان کے خلاف ٹویٹ کروا. ان سوشل میڈیا وہ بیچارے بچوں کو اٹھا رہے ہیں. یہاں میڈیا یہ سامنے میرے بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے دیکھا کہ اعظ امیر نے بڑی کیئرفلی ایسے ورڈنگ کی کہ انشاءاللہ کپڑے اب نہیں پھٹیں گے اس باری. یہ ان کا فورن آفس کا ایکسپیرنس ہے, ڈپلومیسی. اور سمیع ابراہیم, عمران ریاض, اور مجھے بڑا افسوس ہے کہ ارشد شریف. اب ارشد شریف جب سے میں وہ جانتا ہوں وہ ایک اپنی سوچ کا آدمی ہے, بہت ہی پیٹریوٹک, محب وطن پاکستانی ہے. وہ جو سمجھتا ہے کہ وہ ٹھیک لائن پہ ہے اس کو پڑ جاتا ہے, اور اس لیے اس کو لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وہ اس کا سٹانس کدھر ہے. اس جیسے آدمی کو دھمکیاں, گھر میں باہر گاڑیاں کھڑی, اس کو باہر جانا پڑا. صابر شاکر باہر چلا گیا, ARY کو بند کر دیا. ARY کا کیا قصور تھا؟ اگر شہباز گل سے اگر ایک جملہ نکل ہی گیا ہے جو کہ اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا, جس کو غلط پرسیو کر سکتے ہیں, اس کے اوپر ARY کو کیسے بند کر دیا؟ وہ ARY کو اس جملے کی وجہ سے نہیں بند کیا گیا. ایسی باتیں کہہ بیٹھے نواز شریف اور مریم اور یہ جو ایاز صادق, فضل الرحمان کیسی باتیں کہہ گئے فوج کے خلاف. ان کے لیے کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی. اس بیچارے سے جو کیا ہے, مجھے تو پہلے 2 دنوں میں پتہ ہی نہیں تھا اس کا. جب ہمارا وکیل مل کے آیا مجھے تو تب پتہ چلا اس بیچارے سے کیا کیا. یعنی کتنا بڑا جرم ہوگا کہ ننگا کر کے اس کو ٹارچر کیا انہوں نے. یعنی ایک انسان کی ڈگنیٹی کہ اس کو پہلے آپ ننگا کریں, پھر اس کو بری طرح اتنی مارا اور انہوں نے اس کے سر کے اوپر بند کر کے پتہ نہیں کہیں پھرایا. مینٹلی اسے اتنا ٹارچر کیا کہ وہ بالکل بریک کر دیا اس کو, اور اسے کلوا کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کہو کہ عمران خان نے یہ سینٹنس کہا تھا تمہیں یہ بولنے کا. اس کے پیچھے اس کو بند کیا ہوا, اور اس سے جو بیچارہ جو اسے حال کیا. مجھے تو یعنی میرے خیال میں کہ ہمارا معاشرہ ادھر گر رہا ہے, اللہ کرے کہ اس سے اور نیچے نہ جائے. مجھے تو شرم آتی ہے یہ کر کیا رہے ہیں, اور کر کیا رہے ہیں وہ چوروں کو اوپر مسلط کرنے کے لیے ہمیں ایکسیپٹ کروا رہے ہیں ان کو. سب سے خوفناک چیز یہ ہے, اچھا کوئی بہت بڑا منصوبہ ہو, کوئی پاکستان کی بہتری ہو, چلے جی ہم یہ آپریشن بھی ٹالریٹ کر لیں. یہ چور جو 30 سال سے ملک کو پیسہ چوری کر رہے ہیں, 26 سال میں ان کے اگینسٹ جہاد کر رہا ہوں, ان کو ایکسیپٹ کروانے کے لیے میڈیا کا منہ بند, خوف پھیلا رہے ہیں, لوگوں کو ڈرا رہے ہیں, اور پھر آگے پلاننگ کر رہے ہیں کہ کسی طرح تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی. ہمارے لوگوں کو کال کر رہے ہیں, ہمارے MNAs کو کال کر رہے ہیں, ہمارے سینئرز کو اپروچ کر رہے ہیں, خوف پھیلا رہے ہیں ان کے اندر. اور میں اس لیے آج ساری اپنی قوم کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ واقعی ایک پاکستان کا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. میں پھر سے کہوں گا کہ اعظ امیر اور میں, ہماری وہ جنریشن ہے جو پاکستان کے ساتھ بڑی ہوئی ہے. میں نے کبھی اپنی قوم کے اندر یہ شعور نہیں دیکھا, ایسی بیداری نہیں دیکھی. فیملیز رات کے 12 بجے تک جلسے اٹینڈ کر رہی ہیں. میں جب انہوں نے جب 25 مئی کو یہاں ظلم کیا تو ہم بڑی
وہ کنٹینر میں آہستہ آہستہ جب آ رہے تھے، صبح کے 6 بجے 7 بجے سڑکوں کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور فیملیز اور بچے لوگوں نے اٹھائے ہوئے. یہ کوئی بھی، میں یہ چیلنج ان کو کرتا ہوں، آپ جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی خوف پھیلا لیں، یہ جو اس وقت اس ملک میں بیداری ہے اور یہ جو قوم اٹھ رہی ہے، آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. آپ جو مرضی کر لیں، یہ قوم، یہ جو بیداری کا اور شعور کا جن ہے، یہ کبھی بوتل میں آپ واپس نہیں ڈال سکتے. اور جتنا آپ اس کے اوپر آپریشن کریں گے اور جتنا لوگوں کے اوپر ظلم کریں گے، اسے شہباز گل سے پوچھ رہے جی عمران خان کھاتا کیا ہے؟ پہلے تو اسے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سٹیٹمنٹ دو، پھر کہتے کھاتا کیا ہے. میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے نہیں وہ پوچھ رہے کھاتا کیا ہے کہ ان کو میری ڈائٹ کی اتنی فکر نہیں ہے. 4 شہباز شریف کے جو گواہ تھے FIA کے 16 ارب کے کرپشن کیس کے اندر، 4 گواہ 2 مہینے کے اندر ہارٹ اٹیک سے مرے. ان کو کھانے کا ہی پتا تھا کہ وہ کھاتے کیا ہیں. اس کا جو انویسٹیگیٹر تھا ڈاکٹر رضوان FIA کا، وہ ہارٹ اٹیک سے مرا. جو دوسرا انویسٹیگیٹر تھا اس کو ہارٹ اٹیک ہوا لیکن بچ گیا. اور یہ کھاتے کیا ہیں پتا ہوتا ہے تو یہ پھر ان کو آگے پھر کیسے ان کو ٹھکانے لگاتے ہیں. تو میں یہ آخر میں اپنے نیوٹرلز کو پیغام دینا چاہتا ہوں. کیا آپ کو فکر ہے اس قوم کی؟ بالکل یاز امیر نے ٹھیک بات کی. آپ کو پتہ ہے ملک کدھر جا رہا ہے؟ کیا کسی ملک کی جو معیشت کا اس وقت حال ہے، کیا جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی معیشت ریکور کر سکتی ہے؟ معیشت کیسے آپ کی ٹھیک ہوگی جب ایک ملک میں کسی کو واقعی نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، کسی کو نہیں پتا کہ 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے میں کیا ہوگا. میں نے اگر آج معیشت اس طرح اوپر جاتی ہے، دولت میں اضافہ تب ہوتا ہے جب ملک میں انویسٹمنٹ ہوتی ہے، نوکریاں ملتی ہیں، ویلتھ کریشن ہوتی ہے. تو جو بھی انویسٹمنٹ کرتا ہے وہ پہلے دیکھتا ہے کہ آج اگر میں پیسہ انویسٹ کروں گا تو 3-6 مہینے 1 سال کے بعد اس کو سرٹنٹی چاہیے ہوتی ہے، اس کو سٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے آگے اگر پیسہ اس نے انویسٹ کر رہا ہے. آج کون انویسٹ کرے گا؟ اور یہ اگر یہی آپ کا خیال ہے کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہو گئی کہ جی وہ ابھی سعودی عربیہ سے پیسہ آ جائے گا اور ادھر سے آ جائے گا پیسہ UAE سے یا چائنا نے، اس سے تو یہ تو کینسر کا علاج ڈسپلن سے کر رہے ہیں آپ. اگر ویلتھ کریشن ہی نہیں ہو رہی اور آپ قرضے لیتے جا رہے ہیں تو قرضے تو واپس کرنے ہیں آپ نے، تو ڈیٹ سروسنگ تو بڑھتی جا رہی ہے. ہم جب پہلا سال تھا تو جتنا ہم نے ٹیکس اکٹھا کیا آدھا ٹیکس چلا گیا ڈیٹ سروس، قرضوں پہ سود دینے پہ، تو سارے ملک کے لیے آدھا ٹیکس رہ گیا. سو اس لیے یہ کوئی حل ہے کہ آپ سمجھیں کہ تھوڑے قرضے آ گئے تو چلو تھوڑا اور ملک آگے چل جائے گا؟ حل اس کا یہ ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی میں. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی صرف آئے گی فری اینڈ فیئر الیکشن سے. اس کے علاوہ صاف اور شفاف، میں آج چیلنج کرتا ہوں، صاف اور شفاف الیکشن کے علاوہ مجھے کوئی بتا دے کہ پاکستان میں سٹیبلٹی کیسے آئے گی. اور پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آئے گی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی. اور اکنامک سٹیبلٹی نہیں آئے گی تو یہ ملک تو نیچے جا رہا ہے، قرضے چڑھتے جا رہے ہیں، حل تو کسی کے پاس ہے ہی نہیں. اس لیے میں اپنے نیوٹرل سے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی ٹائم ہے. اپنی پالیسیز ریویو کریں. بند کمروں میں کئی دفعہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلے اچھے نہیں ہوتے. آپ کو ریویو کرنے چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم نے یہ ملک 22 کروڑ کے لوگ ہیں، ینگ پاپولیشن ہے، 60% آبادی ہماری 30 سال کی عمر سے کم ہے، ان کو نوکریاں چاہیے. اور اگر اس وقت صحیح فیصلے نہیں ہوں گے اور یہ کمپاؤنڈ فیلئر کیا جائے گا کہ انہی لوگوں کے اوپر کوشش کریں گے کہ سختی کر کے آپریشن کر کے کہیں ہم ان چوروں کو ایکسیپٹ کر جائیں. میں اپنی طرف سے تو کہنا چاہتا ہوں ان کے نیچے
میں اگر مجھے کوئی کہنا کہ ان کے نیچے میں نے اب اپنی زندگی گزارنی ہے، میں سمجھوں گا کہ مجھے موت اس سے زیادہ بہتر ہے بجائے ان چوروں کے نیچے میں اپنی زندگی گزاروں. ورلڈ ٹی وی، سب پہ نظر، اندر کی خبر.